بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست ایک ایسی پہیلی بنتی جا رہی ہے جس کو ہمارے بڑے بڑے تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان بھی بوجھنے سے لگتا ہے کہ ناکام ہیں، اور یہ جو سیاست ہے، اس سیاست کی وجہ سے پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اب یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ اب یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری پارلیمنٹ کو جو ایوان بالا ہے، سینٹ، وہاں پہ کچھ بل پیش ہوئے جن میں پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل بھی ان میں شامل تھا، جو منظور ہوا۔ لیکن کیسے منظور ہوا کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بالکل خاموش رہی اور اس نے اس کی منظوری کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اور مخالفت کون کر رہے تھے؟ حکمران اتحاد کی اہم جماعت کے رہنما جناب رضا ربانی صاحب اور طاہر بزنجو صاحب اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو تحریک انصاف ہے وہ عدالتوں میں تو آرمی ایکٹ کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن سینٹ میں اس نے آج غیر جانبداری بھی نہیں کی، خاموشی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ بڑھ چڑھ کے اس بل کی منظوری میں حصہ لیا۔ تو ظاہری بات ہے، پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی پالیسی عدالتوں میں کچھ اور ہے، پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے، چکر کیا چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں قدوس بزنجو صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اپنے کچھ ساتھی بھیج دیے تھے، خود انہوں نے آنا تھا، لیکن اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو، اور خط کے کچھ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور قدوس بزنجو صاحب نے کہا ہے کہ محترم آصف علی زرداری صاحب، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت و اطمینان رہا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے ہمارے مابین باہمی تکریم و تعظیم پر مبنی گرم جوش ذاتی تعلقات عرصہ دراز سے قائم ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں ذاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو جوائن کروں اور عوامی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہوں، لیکن آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اب میں اپنی پارٹی یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن میں حصہ لوں گا، لیکن آپ کے ساتھ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کو کہا ہے انہوں نے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا تھا، تو باپ جو ہے یہ کھڑی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے سامنے۔ یہ چکر کیا چل رہا ہے؟ تو گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب کو، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر کامران مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بیرسٹر گور خان صاحب بہت سے کیسوں میں عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن آج ایک اہم ترین کیس تھا جس میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا، وہ تھا توشہ خانہ کیس۔ تو میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ملک صاحب، یہ ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ جس کو آج سینٹ نے پاس کیا، اور آپ سینیٹر ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ تو سینٹ میں تھے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ منظور کیسے ہوا۔ ذرا دیکھیں جی کہ یہ جو بل ہے یہ منظور کیسے ہوا ہے، اور جو لوگ بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کون ہے، اور جو حمایت کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ To introduce the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. جی کمیٹی بھجوا دوں یا پاس کر دوں؟ I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried and the bill stands introduced. مشتاق صاحب آپ کے میں نے amendments لے لیے، اب اس میں پروسیس کر دوں گا۔ رضا صاحب تشریف رکھیں پلیز۔ Sir, I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act میری 1952, کنٹرول the Pakistan Army Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. اچھا اب میں ملک صاحب وہاں پہ پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، 3 لوگوں نے مخالفت کی بل کی، مشتاق احمد خان صاحب، رضا ربانی صاحب، طاہر بزنجو صاحب۔ یہ کیا جادو کیا ہے آپ کی حکومت نے؟ تحریک انصاف کے 25 سینیٹر میں سے ایک بھی نہیں بولا بل کے خلاف۔ یہ تو آپ کو تحریک انصاف سے ہی پوچھنا چاہیے، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پہ نہیں تھا آج موجود،
کیونکہ آج ہماری وہ امپورٹنٹ ڈسکوریز کچھ ہوئی ہیں اور ہمیں گیس نکلی آج. جی ابھی تک ہم $570 ملین کی گیس 138 ملین کیوبک فٹ گیس انٹروڈیوس کر چکے ہیں اور آنے والے 6 مہینے میں 132 اضافی $500 ملین کی، یعنی پچھلے 1 سال کے اندر اندر ہم تقریباً $1.1 بلین کی گیس، اگر ہم یہ نہ گیس خریدیں تو ہمیں اتنی $1.1 بلین کی LNG اضافی منگوانی تھی، تو وہ ہم انٹروڈیوس کر چکے ہیں. تو آج ہمارا دوسرا ریفائنری کا بھی کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا. ہمارے اپنی ٹیم جو ہمیں چاہیے ایکوٹی نئی ریفائنری لگانے کے لیے 3 لاکھ بیرل کی، اس کے وہ تمام معاہدے طے ہو رہے تھے اور سائن ہو رہے تھے. تو میں آج اتفاقاً نہیں تھا وہاں. چلے کوئی بات نہیں، سینٹ میں کامران مرزا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، وہ تو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. کامران مرزا صاحب، آپ کی جو ذاتی رائے ہے وہ تو میرے سمیت سب کو پتہ ہے، لیکن آپ پارٹی پالیسی کے مطابق چل رہے تھے. لیکن یہ مجھے بتائیں گے کہ آپ تو خیر حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ اپوزیشن والے تھے، تحریک انصاف کے ہمارے دوست، آپ کو خود پتہ ہے ان کی تعداد زیادہ تھی آج ہاؤس میں. آج ان کی تعداد، یہی میں آپ اور میں نے گنے تھے. ہاں، اگر وہ چاہتے تو یہ بل ریجیکٹ ہو سکتا تھا، ریجیکٹ ہو جانا تھا. اور آپ کے یعنی کہ حکومت کے ارکان کی تعداد کم تھی اور پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی. لیکن میں نے کچھ ایسے اپنے پی ٹی آئی کے دو ہمارے دوست سینیٹر ہیں ان کو دیکھا کہ جب چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں کمیٹی کو بھیج دوں یا پاس کر دوں تو انہوں نے زور سے کہا پاس کر دیں، اور آپ نے ایک کی طرف دیکھا ہے یہ کیا چکر ہے؟ میرے خیال سب کی فائن ٹیوننگ ہو گئی ہوئی ہے. آگے چلوں، آگے چلے. گور صاحب جی صرف یہ پوچھنا ہے، بڑا سمپل سوال جی بالکل ہے کہ تحریک انصاف کے قائد ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں آرمی ایکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، ٹھیک بالکل ہے. لیکن جو پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، وہاں پہ آج پی ٹی آئی والوں نے اس بل کو سپورٹ کیا ہے، حالانکہ وہ میجورٹی میں تھے، وہ چاہتے تو ریجیکٹ کر سکتے تھے. کیا ہوا؟ بھائی صاحب، جو سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا وہ تو ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل کر رہے ہیں اس میں امینڈمنٹ کے بغیر اور کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر انہوں نے سویلین کا جو ٹرائل کر رہے تو وہ تو ایشو سپریٹ ہے، وہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. جہاں تک وہ سینٹ میں تعلق ہے تو سینٹ میں تو سارے سینیٹر آزاد ہوتے ہیں، وہ اپنے منشے سے ووٹ دیتے ہیں. پارٹی کا صرف ایک ہی ڈائریکشن جو ان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے وہ آرٹیکل 63A میں ہے کہ اگر وہ فائنانس بل میں ووٹ دیتے ہیں اور امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ ہو اور نو کانفیڈنس ہو، اس میں وہ لازم ہے. لیکن آج کل کے حالات سے یہ اندازہ کر لیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 سینئرز پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، اب وہ بھی پراپر ایکسپلین نہیں کر سکے کیا جادو ہوا ہے، کیسے دے سکتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا اس وقت جو لوگ زیر اعتاب آئے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے. اگر پارلیمان ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اور سسٹین کر سکے. اگر پارلیمان میں بیٹھا ہوں اور میں اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ نہیں دے سکتا اور کوئی مجھے فون کر کے مجھ سے ووٹ لے سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قانون کے لیے ہو، تو میرا ضمیر کبھی ایک دن مجھے آواز دے دے that I don't have to be on that seat ever. تو یہ بدقسمتی ہے پارلیمنٹ کی. یہ اگر ایسے ہی چلتا ہے تو یہ آئین کے ساتھ بھی مذاق ہے. آئین کی جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کا پہلا اوتھ یہی ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اچھا، آپ نے واضح کر دیا کہ جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا وہ ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا. یہ تو یہ جو بل ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کچھ امیر صاحب، اس میں اگر آپ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو بھی انکانسٹیٹیوشنل ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پلیز. اس بل میں کیا کیا کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں. مثلا کہ ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پہ 5 سال تک سخت سزا ہوگی. آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی. فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت پھیلانے پہ 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. اس قانون کے متحد شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ اور برطرفی کے بعد 2 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص، یعنی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی یا اس کے کسی اہم عہدے پہ جو تعینات شخص ہے، وہ 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. تو آپ کے خیال میں یہ اچھی چیزیں ہیں؟ میں ایسے تو لا ویسے موجود ہے، پہلے سے بھی آئین میں موجود ہے. پارلیمنٹیرین کے لیے ضرور ہے کہ اس میں 5 سال کی پابندی ہے، 2 سال کی پابندی ہے. وہ سول ایکٹ میں بھی موجود ہے ایسی پابندی. لیکن اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو انہوں نے افینس بنایا ہے
آپ اس کو آفینس نہیں بنا سکتے کہ اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کر دیا. یہ پابندی نہیں ہے یہ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آرمی ایکٹ ہے ایسا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ ریٹائر ہو جائیں تو 3 سال کی پابندی, یا سینسٹیو پوزیشن پہ تو 5 سال کی پابندی, تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں اس کو کرمنلائز کروں تو یہ کنسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, کیونکہ میں اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو یہ کرائم نہیں بنتا. تو یہ کرائم والا ایشو شاید سسٹین نہ کرے ان دا لانگ رن. لیکن جو آرٹیکل 244 ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے, جو حلف لیا جاتا ہے کہ ہم سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. وہ اگر دوران ملازمت ہے تو نہیں کر سکتے, جب ملازمت ختم ہو جائے 2 سال ختم ہو جائے تو ججز بھی آ سکتے. اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر, جی اگر 2 آپ سال سیاست کے میں اندر حصہ- تو نہیں کر سکتے. 2 سال کے اندر تو کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو بھی اجازت نہیں ہے. یہ تو کنسٹیٹیوشن میں آلریڈی لیکن لکھا یہاں ہے, تو پارلیمان حاضر نہیں ہو سروس سکتا. لوگ بھی سیاست کرتے ہیں, تو شاید اس لیے یہ قانون بنایا ہے. یہ بنایا ہے. اچھا, تو ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ایک قانون سازی ہوئی ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے کچھ اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں, پہلے اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ آپ نے جو 2-3 چیزیں بتائی ہیں, دیکھیے سب لوگ چاہتے ہیں کہ انٹرفیرنس نہ ہو, اور کچھ چیزیں جو اس میں لکھی گئی ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کرمنلائز کی گئی ہیں, ان کو 2 زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ انٹرفیرنس کم کی گئی ہے, کہ آپ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاست کے اندر پہلے 2 سال میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں, کو مینیپولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک طرح سے جو پہلے بندش تھی, جو شاید کرمنل نہیں تھی مگر آپ کو اجازت نہیں تھی, اب اس کو کرمنلائز بھی کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ آنے والے وقت میں کوئی سیاست کے اندر انٹرفیئر نہ کرے, نہ اپنی سیٹ پہ کرے نہ اس کے بعد کرے. جو دوسری اس کے اندر اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرمنلائز کیا گیا ہے اس کے اندر ایک اور بھی, یہ جو بھی 9 مئی کو ہوا ہے سب کچھ, اس کو بھی مد نظر رکھیں نا. جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ پہلے تو اس کو ذرا آسان زبان میں لکھا گیا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حالات آسان تھے. پہلے صرف دہشت گرد جو ہیں وہ حملہ کیا کرتے تھے, پہلے صرف جو باہر کے ممالک کے ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے شہیدوں کے مجسمے جلاتے تھے یا ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرتے تھے. تو یہ جو یہاں پر ہوا ہے اس کے بعد ان سرکمسٹانسز کے اندر کوئی چیز تو ایسی ہو جو ملک کے اندر کسی قسم کا ایک ریزنیبل فریم ورک لے کر آئے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی 1-2 چیزیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایکسیسو ہوں تو انہیں دوبارہ دیکھ لینا چاہیے. اور آج پھر چاہیے تھا اپوزیشن کو, کیونکہ بل تو ہماری طرف سے آیا تھا, تو اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ بولتی جی بھائی کمیٹی میں بھیجیں, ہم نے تو اس کو پڑھا ہے اور ہمارے خیال میں تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اسرا بھائی ہمارے آج کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین سے متصادم ہیں یا قوانین سے متصادم ہیں. اگر ہیں تو کمیٹی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی نا صاحب, تو اٹھاتے وہاں پہ کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں. وکی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا, تو صبح اٹھا لیتے آواز, کمیٹی میں چلا جاتا. آپ بھی وہاں کمیٹی میں جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, سب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا, تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی, مگر وہ تو نہیں کی نا. اچھا, تو 2 چیزیں ان سرکمسٹانسز کو ایلیویٹ کرنا جو 9 مئی کو ہوا ہے یہ دوبارہ نہ ہو, یہ ملک کے لیے اشد ضروری ہے. دوسرا, انٹرفیرنس جو ہے اسے بتدریج کم ہونا چاہیے. کوئی نہیں کہہ رہا, میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ کم ہے, مگر کم ہونا چاہیے اس کو, اور اس کے لیے جو بھی اہم ہمیں قوانین بنانے چاہیے. اچھا کامران مرزا صاحب, دوسرا جو میں دوسرے والے ایشو پہ آ جاتا ہوں, جو نگران حکومت کے اختیارات کا مسئلہ, اس کے حوالے سے علی ظفر صاحب نے ایک پریڈکشن کیا, ذرا سنیں وہ کیا ہے. Caretakers are only appointed, selected rather. So they cannot run or enter into long-term transactions. حکومت, آپ کو یہ کیا ضرورت ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ ایک پرماننٹ نیچر کا رول دے دیں؟ کل کو یہ والی حکومت could be in opposition. ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو سر پرماننٹ سیٹ اپ نہیں دے سکتے. آپ ایک ہائیلی کنٹروورشل, انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, void ab initio امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, 10 دن میں سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. اٹ از سچ این انکانسٹیٹیوشنل لا. اب کیونکہ آپ بھی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, علی ظفر صاحب بھی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, سوال میرا یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے یہ جو بات کیا ہے کہ 10 دن میں سپریم کورٹ اس قانون کے خلاف فیصلہ دے دے گا, تو یہ کس طرح ہوگا کہ پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظور کیا تو سپریم کورٹ اس کو کیسے ریجیکٹ کرے گا؟ اس میں ایسا ہے کہ علی سے پہلے, اس سے 1 دن پہلے اس ایشو کو میں نے ریز کیا تھا انیشلی, اور اس کو ریز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ باقی ہم نے جتنی امینڈمنٹس کی تھیں وہ بڑی خوبصورتی سے اور آپس میں مفاہمت کے ساتھ, جس میں علی بھی شامل تھے, جس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے, فہمیدہ مرزا بھی تھیں, سارے, اور بہت اچھی تھی. اگر
وہ اسی حد تک رہتے تو شاید ہمارا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس علی کی اسپیچ سے ایک دن پہلے جب وہ ایجنڈا آیا اور اس کے بعد ایجنڈا بھی لیٹ ملا, حال کے اندر ملا, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جب وہ امینڈمنٹس آئیں, میں چونکہ کمیٹی کا ممبرس تھا تو جب میں نے اس کا سافٹ کاپی دیکھی تو وہ اس کے ساتھ نہیں مل رہی تھی, تو میں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا. میں نے ایشو کو ریز کرنے سے پہلے میں علی کے پاس گیا تھا. میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ علی میں اس وقت کوئی دوپہر کا ٹائم ہو, میں ڈراؤزی ہوں, تو ایسا تو نہیں تھا اس میں. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہوئی تھی. تو خیر پھر میں نے اس کو ریز کیا, اور جب ریز کیا تو پھر اس کے بعد اس دن ملتوی ہو گیا تھا یہ, اور پھر ہم نے اس کو بہتر بنایا تھا. وہ جس دن ریز کیا تھا اس کے بعد میری شکایت ہو گئی تھی. دونوں مسودے میرے پاس جی, اس کے بعد میری شکایت ہو گئی تھی. تو شکایت ہونے کے بعد وہ شکایت ہو گئی تھی, بس اتنا ہی نا, شکایت ہو گئی, سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے نا جی. تو پھر میں کمزور آدمی ہوں نا, میں تو ہمیشہ سے مانتا ہوں میں کمزور ہوں نا. تو وہ پھر ہم نے اس کو دوسرے دن بہتر بنایا, اور کسی حد تک بہتر بنایا, اور بہتر بنا کے پھر اس کے بعد ویسے خواجہ آصف کا کیس ہے اس پہ, سپریم کورٹ 2013 سپریم کورٹ متھلی 2013 پیج 1200 سمتھنگ ہے جی. تو ٹھیک ہے. ہاں, تو غور صاحب میرا یہی سوال آپ سے ہے کہ اگر ایک بل کو پارلیمنٹ نے منظور کر دیا, بھلے اس پہ آپ کے اور میرے تحفظات ہوں, جی بالکل, تو سپریم کورٹ اس کو کیسے ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ اور ایک بہت ہی آنریبل سپریم کورٹ کے لائر جو ہیں وہ یہ کیسے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ 10 دن بعد سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گی؟ میری صاحب بیسیکلی پارلیمان کے پاس تو اختیار ہے جیسے چاہے قانون سازی کرے, لیکن آئین کے دائرے اختیار میں ہونے چاہیے, اور اگر وہ آئین سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے کہ آئین کے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہلے ہمارے آئین میں بھی نہیں تھا, 77 کے الیکشن ہوئے تھے, 70 کے ہوئے تھے, وہ وہی حکومت کیا کرتی تھی. ضیاء دور میں 8th امینڈمنٹ میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا دیر شوڈ بی اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور اس وقت کی جو انٹروڈکشن ہو گئی تھی, گورنر کے پاس اختیار نہیں تھا الیکشن اعلان کرنے کا, صدر سارا کچھ کرتا تھا. ضیاء مشرف نے بھی اس کو کر دیا تھا. 18 ترمیم کے بعد میں آپ کو یاد کروا دوں کہ پھر اس ترمیم کے بعد جو پہلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی 90 میں, تو اس کے پرائم منسٹر تھے جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, اور وہ پولیٹیکل آدمی تھے جی, اور اس میں سارے پولیٹیکل لوگ تھے, اور اس کی انفارمیشن منسٹر تھی محترمہ عابدہ حسین صاحبہ جی. تو لیکن پھر اس کے بعد پھر معین قریشی صاحب آ گئے. بس دیکھیں ابھی جو 18ویں ترمیم میں ہوا تو آرٹیکل 224 جب ڈالا گیا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا کرے گی اس کا موسٹ مینڈیٹ یہی ہوگا کہ وہ صرف الیکشن کروائے گی. تو جو منصب پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے آپ اس منصب مطابق ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. اگر اس منصب سے بڑھ کر یا اس سے کم آپ دیتے ہیں تو وہ ذمہ داریاں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. منصب ان کا یہ ہے, تو اس لیے جو مرتضیٰ صاحب جس کا ذکر کر رہی ہے, سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا, خواجہ آصف صاحب ہی گئے تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ اختیارات نہیں ہو سکتی. افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے لائٹ میں 2013 کے بعد جب 2017 کا قانون بنا تو یہ سیکشن 230 ڈالا گیا کہ یہ ان کے ذمہ داریاں ہوگی. تو جو منصب ہے اس کے مطابق ذمہ داری. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو منسٹر مینڈیٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ الیکشن میں نہیں لگ سکتا. ان کی جو فیملی ہے, اسپاؤسز اور بچے, وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, اور وہ کوئی کسی ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ جلسہ بھی نہیں کر سکتا. ابھی الیکشن کمیشن نے جس طرح کے پی کے میں ختم کر لیا. نہیں ابھی تو اگر جس طریقے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب آئیں گے یا کوئی اور آئیں گے, وہ تو بالکل ہی کوئی اور طرف جائے گا, وہ تو کیئر ٹیکر نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کرنے کا ایک مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی شاید وہ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں کروائے گی, وہ مارچ تک جائے گی, تو اس لیے ذرا اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کو. میرے خیال میں جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. جو میں آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹو پہلے دو نکات پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ واٹ از دا جینیس آف کانسٹیٹیوشن, تو انہوں نے جواب دیا دا پروویژن فار چینج. یعنی سب سے اہم جزو جو آئین میں ہے وہ ہے تبدیلی کا طریقہ کار. اس کو ایک لیونگ ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے تمام آپ کے جو حالات ہیں اس کو مشکل کر دیا گیا کہ 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے, لیکن پروویژن رکھ دی گئی تاکہ آپ اڈیپٹ کر سکیں اس کو. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ
آئین کے اندر تبدیلی یا قانون کے اندر تبدیلی میرے خیال میں بہت کم ممالک ہیں، میں ماہر قانون نہیں ہوں، میرے دونوں بھائی بتائیں گے. یہ جو ہے نا الائنمنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن والی بات کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ آئین میں کون سی چیز ہے جو متصادم ہے اور کون سی چیز ہے جو آئین کے مطابق ہے، یہ تو وہ بتائیں گے جو آئین لکھتے ہیں، یہ تو وہ بتائیں گے جو آئین میں ترامیم کرتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں، میجورٹی کیا میرے خیال میں شاید کچھ ہی ممالک ہیں جہاں پہ یہ آئیڈیا ہے آئین سے متصادم والا. تو وہ میرے خیال میں آپ ذرا اس پہ تبصرہ کریں گے تو بہتر ہوگا. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اگر ہر ملک میں ہے تو ٹھیک ہے، مگر میرے خیال میں نہیں ہے، اور شاید ماں سوا کچھ چیدہ ممالک کے کہیں بھی نہیں ہے یہ کہ کسی اور کو یہ طاقت دی جائے، آئین لکھنے والوں کو نہیں، آئین میں ترامیم کرنے والوں کو نہیں، کسی اور کو یہ طاقت دی جائے کہ وہ دیکھ کے بتائیں ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر لیں. بڑا غیر جمہوری قسم کا یہ کانسیپٹ نہیں؟ جی بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو ہے، دوسری بات تو ایڈمنسٹریٹو ہے جی. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فار ایگزامپل میں نے آج صبح جو ہم نے کہا ہے کہ ہم 10-12 بلین ڈالر کی ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے وقت میں سائن نہیں ہو پائے گی. ہم نے باقی تمام سائن کروا دیے، مگر جن ممالک سے ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں، سعودی عرب سے اور 1-2 اور ممالک سے، وہ شاید 10-12 دن میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. اسی طرح اس وقت ہمارے پاس تقریباً 20 سے 30 ارب ڈالر کی، 20 بلین ڈالر کی تقریباً، یا 15-20 بلین ڈالر کی منرلز کی ڈیلز ہیں جن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ذخائر ہیں ان کو دریافت کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے. اب انویسٹر کے لیے یہ ایک بڑی پرابلمٹک سی چیز ہو جاتی ہے کہ جی اب یہ 3 مہینے جو ہے نا آپ ذرا آرام کریں، جب ہم واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے، سنیں گے، بتائیں گے، کریں گے. تو جب آپ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اتنی دیر میں وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ نہیں بارہا ہوا ہے. تو ایڈمنسٹریٹولی اس وقت مے بی، اور 1 اگست کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. منرلز کے اوپر ہمارے چاغی میں ایسے ذخائر ہیں جن کو ہم بین الاقوامی سطح پہ انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں. نہ صرف ذخائر میں انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، وہاں پہ سمیلٹر لگانا چاہتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے اگر کاپر نکلتی تو کاپر سے ریلیٹڈ بلوچستان میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. نہ صرف انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، بلوچ جو ہیں ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز بنانا چاہتے ہیں. وہاں پہ آلریڈی اسکول، ابھی یہ ریکوڈک کے اندر بھی اسکول کھل چکے ہیں، کدال نہیں زمین میں گیا، اسکول کھل گئے ہیں، ہسپتال بھی کھل رہے ہیں، انڈس کے ساتھ مل کے ہسپتال کھل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پالیسی یہ ہے کہ کدال بعد میں جائے گا، کمیونٹی پہلے آن بورڈ آئے گی. اچھا، اب یہ تمام معاملات، یہ نگران حکومت کو اختیارات دینے کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے یہ نہیں تھے، یا تو آپ ایسا طریقہ کار کریں کہ ملک کی کنٹینیوٹی نہیں رکے، یعنی ملک تو نہیں 3 مہینے کے لیے رک سکتا نا، تو طریقہ کار طے کر لیں کہ چھوڑیں نگران حکومت کو، الیکشن کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیں بہترین، لیکن ملکی نظام کو نہ سسپینڈ کریں 3-4 مہینے کے لیے کہ وہ ٹوٹ جائے اور آپ سوچیں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو انویسٹر بھی آ جائے گا. وہ ہو سکتا ہے آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، چھوڑے نگران حکومت کو، نہیں، یہ میرا مقصد وہ نہیں تھا، آپ نے پکڑا اچھا مجھے، لیکن میرا یہ خیال ہے میں کہ ذاتی طور پہ ایگری کرتا ہوں آپ سے، ایڈمنسٹریٹولی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سٹنگ گورنمنٹ کے اختیارات کم کر کے محدود کر لیں، الیکشن کے حوالے سے صفر کر دیں. کیونکہ جو نگران حکومت آنی ہے وہ بھی تو آپ ہی کی حکومت ہوگی نا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ یہ نگران حکومت کا تصور غیر جمہوری نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک چیز جو دستور میں لکھی ہے، دستور جو ہے وہ مدر لا ہے، مدر بک ہے، اور دستور میں لکھا ہے کہ حکومت چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلائی جائے گی. تو جو چوزن نہیں ہیں ان کے ذریعے یہ ان کو جو ڈے ٹو ڈے اس کا اختیار دیا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ چوزن نہیں ہے. بھلے کسی نے آپ نے چن لیا ہو وہ اور بات ہے، مگر وہ چوزن بائی دی جو الیکٹریٹ ہے وہ اس نے نہیں، انہوں نے الیکٹ نہیں کیا اس کو. تو جو ان سے جب چیز ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر ان کو یہ جوہری فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اب بھی جو اختیار دیا ہے اس کو ہم نے لمٹ کیا ہے، اس کو ہم نے ڈے ٹو ڈے اور صرف آن گوئنگ پروجیکٹ کی حد تک دیا، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر وہ سارے ہی فیصلے، ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار نہیں دیا،
ٹرانسفر پوسٹنگ تو وہ الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. وہ صرف اس حد تک کہ ڈے ٹو ڈے اور کوئی اس طرح کا جو بہت کوئی ارجنٹ میٹر ارجنٹ اور آن گوئنگ، اس سے آن گوئنگ سے زیادہ آگے جو ہے نا وہ نہیں جا سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ سینکشن کر سکیں گے. کسی نے بھاگنا ہے تو بھلے بھاگ جائے، مگر وہ چوزن کا اختیار ہے. تو اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ بھلے اس کو آپ ختم کر دیجئے نگرانوں کو، کیونکہ نگرانوں نے 2010 کو نگران آئے ہیں. 2010 کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد جو ہے نا جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہوئے ہیں. تو اگر وہ اس کے بعد 2008 کے بعد میرا خیال یہ کانسیپٹ 2010 میں آیا. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کنسیپٹ تو ضیاء کے دور سے آیا. ہاں اچھا، لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی نگران حکومت آئے گی تو یہ 3 مہینے میں الیکشن کروا دے گی؟ اس کو کروانا پڑے گا. اگر نہیں کروائیں گے تو یہ مسائل جو ہے نا وہ ملک کے لیے، دوسرے مسائل تو بڑھیں گے. بھلے آج جب ہم دن میں بیٹھے تھے تو شاید اس پہ بہت زیادہ شکوک تھے. کوئی ایک بندہ بھی شاید اس پہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر ایک لیگل پرسن کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ کروانا پڑے گا. اور اس کی اہم ترین بات یہ تھی اس نشست کی جہاں پہ آپ موجود تھے، اتفاق سے میں بھی وہاں پہ موجود تھا، کہ سب کے سب جو پارلیمنٹیرین صاحبان تھے ان کا تعلق رولنگ پارٹی سے تھا، اور کوئی بھی شور نہیں تھا کہ الیکشن 3 مہینے کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح سے تھا. ہونا یہ چاہیے میر صاحب. بیسیکلی تو یہ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بڑا غیر جمہوری ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیئر سیٹ اپ سے جو پروویژن ہے یہ ایمنڈ ہونی چاہیے. یہ ضیاء صاحب کے دور سے آیا، پھر آگے کیونکہ 88 میں سب سے فرسٹ ٹائم آ گیا تھا جو 70 اور اس کے کنسیپٹ، یہ جو ہے نا اس کا ہونا یہ چاہیے 62(1)(f جس کے تحت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر عمران خان صاحب پہ بھی لگی، یہ بھی جنرل ضیاء صاحب. لیکن وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا یہ دیکھو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، یو کے، ایون انڈیا، اس میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو مور ٹرانسپیرنٹ کرے، الیکشن کمیشن کو مچ مور انڈیپینڈنٹ کرے. دوسرا، انڈیا کی طرح کرے. ہمارا الیکشن کمیشن بہت اوور برڈن ہو گیا ہے. ہمارے الیکشن کمیشن میں ہم نے کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے آرٹیکل 140A ڈال دیا، اور الیکشن کمیشن پہ ہم نے ڈال دیا کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی کروانے. انڈیا میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سارے ان کے پروونشل اور اسٹیٹ کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ کراتے. ہمیں بھی چاہیے اس طرز پہ جائیں، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہونے چاہیے. اور اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی 2 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں تاکہ 1 مہینہ مجھے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیٹ دی اسمبلی کمپلیٹ اٹس ٹینیور ناؤ آن دیٹ ڈیٹ، اور الیکشن 2 مہینے کے اندر ہو. تو آپ 60 دن کے میں سمجھتا ہوں کہ 60 دن کے لیے آتے، اسی لیے آئین کے طور پر اس کو لمیٹڈ اختیارات دیے. آپ کو لگتا ہے کہ یعنی کہ 60 دن پورے ہو جائیں گے اکتوبر میں پورے ہو جائیں گے؟ جی. تو اکتوبر سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف جن کے آپ وکیل ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوشش تو بڑی ہے، لیکن ڈسکوالیفائڈ نہیں ہوں گے. ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میر صاحب، اگر قانون اور آئین اور پروسیجر کے مطابق چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کیمرے کے سامنے ہمارا سارا کچھ ٹرائل کرے، اوپن کر دے، پوری دنیا دیکھے ہم نے کیا کیا ہے، اس میں کیا جرم ہے. لیکن میرا جرم کیا ہے، لیکن آپ تو جب ٹرائل تک پہنچنے نہیں دیتے، آپ تو اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ توشہ خانہ کیس کو دیکھ لیں، اس پہ تاریخ ہم نے تاریخ ہے نہیں، آپ اس میں وکیل ہیں. جی، میں آپ اس کو ذکر کروں، اور سپر سپیڈ سے، آج بھی میں نے جج صاحب سے عرض کیا کہ سپر سپیڈ سے ہمارا کیس چلا ہے. ہمیں تو اتنا تک موقع نہیں ملا. کل مجھے نوٹس 342 کی سٹیٹمنٹ دی، اور آج کے لیے کہا گیا تھا کہ آج اور اپنا 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے. باقی لوگوں کے ٹرائل انہی عدالتوں میں چلتے ہیں، وہ کتنی جلدی میں چلاتے ہیں. لیکن اس پہ توشہ خانہ کیس کی 37 یا 38 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. جی. تو چیئرمین تحریک انصاف میرے خیال ہے 3 یا 4 دفعہ ہیں، 3 مرتبہ آئے ہیں. لیکن اس کیس میں آنے کی جج صاحب نے خود اپنی طرف سے پلیڈر مقرر کیا اور ٹرائل چلوا لیا. لیکن ٹرائل ایویڈنس سے 2 ان کے گواہ تھے، وہ کمپلیٹ کیے. ایک اور کیس بھی اسی طرح کا پینڈنگ ہے. ایک اور کیس اس سے پہلے ہے اور ہم سے پہلے یہاں فائل ہو چکا تھا. اس کیس میں الیکشن کمیشن نے آج تک تاریخ نہیں لی. 1.5 سال ہو گئے، آج تک اس میں چارج ہوا ہے. وہ کون سا کیس؟ گیلانی صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کہ اس کے بیٹے کا. ان پہ کیا چارج ہے؟ توشہ خانہ کا ہی ہے. کمپلینٹ ہے، یہی کمپلینٹ ہے. ایک کمپلینٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ بھی ایز اٹ از چل رہا ہے. وہ گھڑی کا الیکشن کمیشن کا ہے، گھڑی کا چکر ہے.
میر صاحب گھڑی کا اور نہ گھڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم نے تو ہماری اوپر تو الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری اوپر تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا الزام نہیں ہے. آپ چارج دیکھیں جو 2 کاؤنٹ میرے اوپر لگے وہ 2 کاؤنٹ یہ لگے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. ان کے گواہوں کے سامنے رکھا کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے میری اور یہ میری ٹیکس ریٹرن موجود ہے جو ہم نے پہلے فائل کی ہے, کیا میں نے ڈکلیئر کی ہیں کہ نہیں. ہی ایڈمٹس آن دا ایویڈنس کہ یس یہ انٹریز موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے کیا کیا, ہمارے ہیئرنگ کے کنکلوژن کے بعد ریکارڈ منگوایا اور ہم سے فیڈ بیک نہیں لیا اور اس لیے مس ریڈنگ کر کے ہمیں غلط طریقے پہ ڈیسیڈ کیا. یہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں مصدق ملک صاحب آپ کی طرف. بریک کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں گوہر صاحب. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر مصدق ملک صاحب, آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور جب آپ مسکراتے ہیں تو میرے دل میں جو ہے نا شگوفے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا نوازی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے, کچھ اور لوگوں پر بھی ہے, لیکن ان کی تو ڈیٹ ہی نہیں پڑتی. میں گوہر صاحب آپ نے کہا غور سے دیکھ رہے ہیں, میں غور سے نہیں حیرت سے دیکھ رہا. اچھا حیرت سے. حیرت سے دیکھ رہا. میں نے کہا کیا میں نے سنا ہے, میں ذرا گھوم کے دیکھوں کہ کون کہہ رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آج ٹی وی پہ اعلان کریں یا گوہر صاحب سے کروائیں کہ اگر میں کسی سے 450 کنال زمین لے لوں تو میں بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا اگلے 60 دن میں یا 90 دن میں. اور یہ بھی اعلان کروائیں کہ اگر میں کسی سے $250 ملین کا وہ پیسہ جو لوگوں کے بچوں پہ خرچ ہونا تھا اسکولوں پہ, کالجوں پہ, کلینکس پہ, اگر میں اس کا فائدہ کسی اور کو دلوا دوں تو میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے, بلکہ کابینہ کو استعمال کرتے ہوئے, تو میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا. تو یہ اعلان کروا دیں. یہ حیرت ہو رہی تھی. یا اگر میں کسی کمپنی کو, کسی بجلی پیدا کرنے والی کمپنی کو $1 بلین کا فائدہ, پورا IMF کا پروگرام ہے $1 بلین کا پہلی قسط, اور میں ایسے جنبش قلم سے $1 بلین کا فائدہ ان کو دلوا دوں کیونکہ وہ کنٹینیوسلی میرے سپورٹر چلتے آ رہے ہیں. کبھی 2.5 ملین کسی کرکٹ پاؤنڈ کسی کرکٹ میچ پہ دے دیا, کبھی یہاں وزیر اعظم کے گھر آ بیٹھے, کبھی آ کے آپ نے اخبار پہ تصویریں فرنٹ پیج پہ لگا دیں کہ پرائم منسٹر کے دفتر میں بیٹھے ہیں, لگتا ہے وہی پرائم منسٹر ہیں شاید. تو آپ $1 ارب یعنی 250 ارب سے 300 ارب روپے کا فائدہ ایک شخص کو پہنچا دیں اور یہاں پہ بیٹھ کے کہ نہیں یار یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے یعنی تھوڑی حیرت ہوئی. غور نہیں میں نے اس پہ کیا زیادہ, کیونکہ غور والی تو بات ہی نہیں تھی. غور طلب بات ہو تو میں غور کروں, لیکن حیرت زدہ بات تھی. تو میں نے کہا کہ میں حیرت کا اظہار کر دوں کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس نے وہ کاغذات دیکھے جن کے ذریعے $250 ملین ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپر کو دیے گئے اور اس سے 450 کنال زمین لی. پہلی بات تو یہ کہ جو ٹرائل چل رہا ہے وہ القادر کا نہیں چل رہا ہے, وہ توشخانہ کا ہے. جہاں تک القادر کا تعلق ہے, القادر کا تعلق ہے جس کو نیب دیکھ رہی ہے, نیب نے تو ایون یہ انکوائری 2020 میں بند کر دی تھی. اور القادر یونیورسٹی فور ان کی انفارمیشن کے لیے القادر یونیورسٹی میں اس طرح سے کرپشن کا چارج ہی نہیں ہے. وہ مس یوز آف اتھارٹی کا پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے, سپریم کورٹ میں پیسے آئے ہیں اور اس میں صرف اور صرف خان صاحب تو ایک منٹ ٹھہر جائیں. میں صاحب آج پیٹرولیم کا آپ نے مجھے دیا ہوا ہے, میں کسی کو کنسیشن میں $250 ملین کا فائدہ دلوا دیتا ہوں. ان کو آربیٹر رکھ دیں یہاں پہ, یہ بھی وکالت کرتے ہیں کہ میں نے صاحب کسی کو $250 ملین کا وہ کنسیشن جو اسے نہیں ملنا چاہیے تھا دے دیا. اس کے بعد میں اور میری بیگم نے ایک یونیورسٹی کے نام پہ ان سے 450 کنال زمین لے لی. یہ کون سی مس یوز ہے؟ کرپشن کیا کس کو کہتے ہیں اگر یہ مس یوز؟ پرسنل نہیں ہے یہ. دیکھو وہ تو جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے, لینڈ کا تعلق ہے, وہ صرف دو بورڈ ممبر ہوں, دو ایک صاحب اور ایک صاحب کی بیگم. وہ جہاں تک نہیں گور صاحب, جی کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک بند لفافہ آیا, ٹھیک ہے, اس بند لفافے میں جو کچھ بھی تھا اس کا فائدہ جن صاحب کو ہوا انہوں نے ہی القادر یونیورسٹی کے لیے زمین دی. میر صاحب اور اس کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے آئے, ان سی اے کے ساتھ اکاؤنٹ ہوا تھا, $190 ملین پاؤنڈ آنے تھے, اور اگر نہ آتے تو وہ بھی پاکستان کا ہی نقصان ہوتا. لیکن وہ پیسے تھے ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آتے بھائی؟ ایز وی اسپیک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر ایون سپریم کورٹ میں بھی نہیں گیا کہ یہ پیسے ہمارے تھے, ہمارے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے, آپ کے اکاؤنٹ میں غلط. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں گیا, کوئی لیٹر آج تک نہیں گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست ایک پہیلی ہے.
پہیلی اور کامران مرتضیٰ صاحب وہ کون سی سہیلی ہے جو اس پہیلی کو بوجھے گی؟ اصل میں جو بندہ ساتھ بینیفیشری ہے وہ ہر دور میں جو ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لائم اس میں رہتا ہے اور سب کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں. اب مزید کچھ کہوں یا ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. مزید کہیں میرے منہ سے اچھا نہیں لگے گا, آپ کہیں. یہ بدقسمتی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے. دیکھیے جس یہ ہوا مجھے انہوں نے القادر انہوں نے اگر حضرت عبد القادر کے نام سے بنائی ہے, ویسے تو حضرت نہیں لکھا, نہ جیلانی لکھا ہے یا گیلانی لکھا ہے انہوں نے آگے. میں نبی کریم کے نام پہ بھی یونیورسٹی بناؤں تو وہ شخص مجھے نہیں دے گا کوئی اتنی زمین. کیوں؟ میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو جس کے پاس اختیار تھا اس کو دیا, تو اس سے وہ جو ایک وہ انیشل جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کا چھوٹا سا اس سے بنوانا اس لیے تھا, اس سے اس لیے بنوانا تھا کہ جو نمل یونیورسٹی بنا ان کو 14 سال لگے بنانے میں. ملک جو یہ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں اس صاحب کے اتنا پاکستان کا سب سے بڑا دیکھیں نمل یونیورسٹی پاکستان کے لوگوں نے بنائی, 3 سال کی اس میں سب کا کردار تھا, اس میں تھوڑا سا کردار ہم نے بھی ادا کیا. $250 ملین اس نمل یونیورسٹی کا افتتاح پتہ ہے کس نے کیا تھا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے. جی بالکل. اور وہاں پہ احسن اقبال صاحب بطور وزیر تعلیم وہ بھی وہاں پہ مہمانوں میں. یہ یونیورسٹی بھی تو پرائیویٹ تو نہیں ہے کہ ہماری ہے اور ہمیں کوئی اس کا بینیفٹ ملتا ہے, یہ تو جنرل پبلک ہے اور وہ پڑھا بھی رہے. 2 ٹرسٹیز ہیں, ایک صاحب ہے, ایک ان کی بیگم ہے. کیا بات کریں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹرسٹی اونرشپ مجھے بھی اجازت دیں اسی چیز کی, مجھے اجازت دیں اسی بات کی, مجھے بھی اجازت دیں کہ میں لوگوں کو $250 ملین مجھے بھی اجازت دیں, آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مسئلہ کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.